اللہ الرحمن الرحیم وآتي مسجد صلي فيه يتطوع قبل الفرض إلا عند ضيق الوقت أي من أتى مسجدا صلي فيه فأراد أن يصلي فرضه منفردا فهل يأتي بالسنن؟ قال بعض مشايخنا ومنهم الفقيه رضي الله تعالى عنه فإن السنة أنما سنة إذا أدى الفرض سنت کے سنتن فإن السنة إنما سنة إذا نہیں تن کی نظر آ رہے ہیں ماضی مجہول کے مصدر تے لمبی ہے کہ گول ہے ہیں یہ لمبی تے جڑی یوم القیامہ والی ہوندی فإن السنة کہ زاربت والی ہوندی فإن السنة أنما سنة إذا أدى الفرض بالجماعة أما بدونه فلا. وقال الحسن بن زياد رضي الله تعالى عنه من فاتته الجماعة فأراد أن يصلي في مسجد بيته يبدأ بالمكتوبة لكن الأصح أن يأتي بالسنن فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واظب عليها فإن فاتته الجماعة لكن إذا ضاق الوقت يترك السنة ويؤدي الفرض حذرا عن التفريط. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر اور آنے والا مسجد کو ایسی مسجد کہ نماز پڑھی گئی ہے اس میں جماعت ہو گئی ہے جماعت کے بعد آئے تطوع کرے فرضوں سے پہلے مگر دیکے وقت کے وقت فرضوں سے پہلے تطوع کرے مگر وقت تنگ ہو تو پھر صرف فرض پڑے. شرع یعنی وہ بندہ جو آیا مسجد میں ایسی مسجد کے جماعت ہو گئی ہے اس میں پس ارادہ کیا یہ کہ نماز یہ کہ پڑھے اپنے فرض اکیلے دوسری جماعت مل گئی پھر علیحدہ بات ہے اکیلے فرض پڑھنا چاہتا ہے تو کیا لائے سنن کو جملہ سوالی ہے تو کیا صبح کی 2 سنتیں ظہر کی 4 سنتیں عصر سے پہلے بھی ہیں عشاء سے پہلے بھی ہیں 2 میں موقدہ ہیں 2 میں موقدہ نہیں ہیں اور مغرب سے پہلے ہیں نہیں ہیں تو پس کیا لائے سنن فرمایا ہے ہمارے بعض مشائخ نے ان میں سے امام کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں کہ لا فرمایا سنتوں سے یہ محروم ہو گیا ہے نہ لائے نہیں سنتوں سے یہ کیونکہ سنتیں محض سنتیں بنائی گئی ہیں جب کہ ادا کرے فرض کو جماعت کے ساتھ بہرحال فرض جماعت کے بغیر اگر پڑھتا ہے تو فلا تو سنتوں سے محروم کر دیا گیا. اور فرمایا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے جماعت پس ارادہ کرتا ہے یہ کہ نماز پڑھے اپنے گھر کی مسجد میں تو ابتدا کرے مکتوبہ کے ساتھ لیکن اصح یہ ہے کہ لائے سنن یہ دوسری روایت ہے
نظر آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی دلیل کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے سنن پر۔ مسئلہ پس اگر سنن پر پس اگر فوت ہو گئی اس سے جماعت تو سنتے ادا کرے، لیکن جب تنگ ہو گیا وقت تو چھوڑ دے سنتیں اور ادا کرے فرض، تفویت سے بچنے کے لیے کہ فرض سنتیں پڑھتے فرض کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قولہ بالسنن اے بالسنن المؤکدات الرواتب القبلیات والبعدیات۔ یہ فعلیات بالسنن سے مراد ساری سنتیں، پہلی بھی اور بھی، کیا یہ لائے کہ نہ، کیا اب اس سے محروم ہو گیا؟ تو بعد والی ہیں 2 تے 2 4 تے 2 6 تے پہلے والی موقدہ ہیں 6، پہلے بھی 6، 2 صبح دیاں تے 4 زور دیاں، کنیاں ہو گئی ہیں؟ 2 زور تو بعد، 2 مغرب تو بعد تے 2، تو سنن موقدہ 12 وچوں 6 پہلے موقدہ نے تے 6 بعد وچ موقدہ نے۔ ایک نماز وچ 6 نے تے 3 نمازاں وچ 2 نے۔ 6 کیڑی نماز وچ نے؟ اچھا جی، تو قال الکر، جن میں سے کرخی بھی ہیں، بعض مشائخ نے فرمایا لا، یعنی نہ لائے سنن کو، کیونکہ سنتیں محض سنت بنائی گئی ہیں جب ادا کرے بندہ فرض کو جماعت کے ساتھ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محض مواظبت فرمائی ہے سنن پر ادائے صلاۃ بالجماعت کے وقت۔ ان حضرات کی یہ دلیل ہے کہ سرکار نے جو سنن پر مواظبت فرمائی ہے قبلیہ اور بعدیہ پر، وہ سرکار نے جو نمازیں ساری بالجماعت ادا فرمائی ہیں اس لیے ان پر مواظبت فرمائی ہے۔ تو جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے حق دیا جاتا ہے سنتیں پڑھ کر ثواب کما، جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قاری صاحب جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں یہ پکانا ہے، پٹھا نہیں پکانا کہ جی فرض جماعت نال نہ پڑھو تو پھر سنتا کو نہیں پڑھی دیا، پٹھا نہیں مرنا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو پس نہ ادا کرے بندہ سنتوں کو جب ادا کرے فرض منفردن، کیا معنی؟ یعنی نہیں لازم اس پر یہ لزوم فرض والا نہیں، سنت موقدہ کے درجے والا جو لزوم ہے، سنت موقدہ کے درجے والا لزوم، یہ لزوم اس پر نہیں ہے۔ اور نہیں باقی رہ گئی سنن موقدہ اس کے حق میں، اور نہیں معنی اس کا یہ کہ مکروہ ہے اس کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اب سنتے پڑے گا تو یہ بھئی مکروہ ہو جائے گا،
مطلب یہ ہے کہ اس کے حق میں اب پڑھنا بھئی موقدہ نہیں ہے، اس کے حق میں موقدہ نہیں ہے۔ موقدہ تب ہیں جب جماعت سے نماز پڑھے، کیونکہ یہ اس کو مکروہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جب وہ اکیلے فرض پڑھے ساتھ سنتے پڑھیں، مکروہ کیوں نہیں؟ کیونکہ صلاۃ خیر موضوع ہے، موضوع وضع کی گئی، شریعت میں مقرر کی گئی۔ نماز بہت اچھی چیز ہے، خیر موضوع۔ پس وہ جو چاہے پس کمی کرے صلاۃ میں، نفلاں وچ، اور وہ جو چاہے پس چاہیے کہ کثرت کرے، مگر یہ کہ قائم ہو دلیل شرعی کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی، تو پھر منع ہے۔ جیسا کہ اوقات مکروہ اور اس کی مثل میں نماز، جیسا کہ صلاۃ اوقات مکروہ اور اس کی مثل میں قولہ حاشیہ نمبر 1 نظر آ رہے ہیں؟ واپس چلو۔ لیکن لصح یأتی بالسنن، نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا سنتیں لائے، تصحیح کی اس کی صاحب تنویر نے، وَأَقَرَّهُ برقرار رکھا ہے اس کو، قوت دی اس کو ابن عابدین نے اپنے حاشیہ در مختار پر جو فتاوی شامی۔ علامہ ذیلی نے تبیین میں فرمایا ہے یہی احوط ہے کہ کیا کریں، اس لیے کہ دلیل سنتیں مشروع کی گئی ہیں فرضوں سے پہلے، شیطان کے طمع کو ختم کرنے کے لیے۔ کس سے طمع؟ مصلی سے، کہ فرض نہ پڑھے۔ تو جب سنتیں پڑھتا ہے تو اس کا طمع کم ہو جاتا ہے کہ جب یہ سنتیں نہیں چھوڑ رہا تو یہ تو فرض تو خواہ مخواہ پڑے گا۔ اور جو سنتیں بعد میں ہیں وہ ان کا فائدہ وہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہے جو فرضوں میں متمکن ہو گیا ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے فرض پڑھنے میں، اور جو منفرد ہے وہ اس بات کی طرف زیادہ محتاج ہے کیونکہ اس نے تو نماز ہی جماعت سے نہیں پڑھی۔ اور نص، ایسی نص جو واردین میں اس میں نئی تفریق کی گئی کہ یہ جو سنن موقدہ کے بارے میں حدیثیں پڑھی ہیں اور پیچھے کتنی بار پڑھی ہیں، ان میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو تو پھر پڑھو، نہ پڑھو تو یہ تفصیل نہیں ہے، یہ تفریق نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پس جاری ہوگی نص یا جاری کی جائے گی نص اپنے اطلاق پر، مگر جب کہ خوف کرے فوت ہونے کا، وقت تھوڑا رہ گیا، اس لیے کہ فرضوں کی ادائیگی اپنے وقت میں فرض ہے، واجب ہے۔ قولہ ان یأتی بالسنن، یہ کہ لائے سنن، سنتیں لائے، وہی دلیل جو بھی تفصیل سے پڑھی ہے، باوجہ ہونے سنن کے مکملات للفرائض، کیا برابر ہے کہ ادا کرے فرائض کو جماعت کے ساتھ، یا منفردن یا فردن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ واظب علیہا، پس ترک ان کا بغیر ضرورت کے موجب للملامت ہے، باوجہ قول جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لو ترک تم، لمبی حدیث پڑھیے، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ،
اور اگر چھوڑ دی تم نے اپنے سونے نبی کی سنت تو البتہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قال ابن حجر رحمہ اللہ فی الدرایا ان مواظبتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الرواتب عند اداء المکتوبات بالجماعت مستقرا غالبا من الاحادیث ولیس هو علی هذه الصورت من قول الصحابی۔ اچھا پڑھا گیا۔ لیکن اذا کا یعنی باقی رہ جائے وقت سے اتنا وقت کہ اگر ادا کرے گا اس میں سنتیں تو فوت ہو جائیں گے فرض اس کے، اب فرض ادا کرے۔ من اقتدا خلافا لزفر رضی اللہ تعالی عنہ من رکع فلاحقہ امامہ فیہ صح خلافا لزفر رضی اللہ تعالی عنہ فإنما أتى به قبل الإمام غير معتد به فقضى ما بنى عليه قلنا وجدت المشاركة في جزء واحد۔ وہ بندہ جس نے اقتداء کی امام کی، ایسا امام جو رکوع میں تھا، یہ تکبیر تحریمہ پڑھ کر کھڑا رہا، رکوع میں گیا نہیں ہے، فوقف حتیٰ کہ اٹھا لیا امام نے اپنا سر، تو نہیں پائی اس بندے نے امام کی رکعت، وہ رکعت اس کو نہیں ملی۔ اس مسئلے میں خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، وہ کہتے ہیں مل گئی ہے۔ مسئلہ وہ بندہ صبر من اقتدا بامام راکن بائیں طور کے پہنچا امام تک یعنی جماعت تک، حالانکہ امام راکع تھا، پس تکبیر پڑھی امام نے افتتاح کے لیے، درا حال کہ اقتداء کرنے والا ہے امام کی، ووقف اور کھڑا رہا اور رکوع نہیں کیا۔ یہ تصویر ہے، برابر ہے کہ قدرت پائی اس نے رکوع سے یا نہیں، نال مل سکتا سی یا نہیں ملیا، یا بھی انہیں جوں اللہ اکبر آکھیا تے امام سر چک لیا، حتیٰ کہ اٹھا لیا امام نے اپنا سر، تو جواب نہیں پائی اس مقتدی نے وہ رکعت، خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ پا لیا ہے اس نے امام کو اس شے میں، اس فعل میں جس کے لیے قیام کا حکم ہے، جب اس نے اللہ اکبر پڑھ لی ہے، اب اس نے امام کو اس حالت میں پا لیا ہے جس حالت کا حکم قیام کا ہے، اور وہ رکوع ہے۔ کیوں؟ باوجہ مشابہ ہونے رکوع کے قیام کے لیے، من وجہ، یہ من وجہ قیام ہے، باوجہ پائے جانے نصف اسفل کے استوا کے قیام میں آدھا جو دھڑ ہے وہ تو اسی طرح سیدھا ہے جس طرح پہلے سیدھا تھا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بے شک شرط اقتداء کی صحت میں وہ مشارکت ہے فعل میں نماز کے افعال سے، مقتدی امام کے ساتھ نماز کے فعل میں شریک ہو، اور نہیں پائی گئی وہ شرکت نہ قیام میں، کیونکہ جب آئے تو امام رکوع میں تھا، اور نہ رکوع میں، اور صرف مشارکت نہیں کافی، مشارکت صرف مشارکت میں اللہ اکبر کر کے کھلوتا رہے، امام 4 رکعتاں پڑھ جاوے، کھلوتا ہے، مشارکت پائے گی نہیں۔ تائید کرتی ہے اس بات کی یہ حدیث
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آؤ تم نماز کی طرف اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو پس سجدہ کرو اور نہ شمار کرو اس کو کوئی شے۔ تو اب رکوع نہیں ملا تو فرمایا جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو فوراً سجدے میں تکبیر کہہ کر سجدے میں آ جاؤ، لیکن اس کو شمار نہ کرنا۔ اور فرمایا وہ بندہ جس نے پا لیا رکعت کو یعنی رکوع کو، پس تحقیق اس نے پا لیا نماز کو۔ سنن ابی داود، صحیح ابن خزیمہ، سنن صغیر۔ پس بے شک پانا رکوع کا محض ہوتا ہے جب کہ رکوع کرے وہ امام کے ساتھ۔ وَهُوَ مُخْرَجٌ، اور وہ حدیث نکالی گئی ہے سنن ابی داود میں اور اس کے غیر میں۔ تفصیلہ مع ما لہ وما علیہ فی رسالتی امام الکلام فیما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام۔ مرہ کا مسئلہ جس نے رکوع کیا امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، پس لاحق ہو گیا اس کو اس کا امام رکوع میں، وہ ابھی رکوع میں ہی تھا تو امام بھی رکوع میں چلا گیا تو دونوں اس میں اکٹھے ہو گئے تو صحہ، اس پیش قدمی کرنے والے کی نماز صحیح ہے، ہو گئی ہے، اگرچہ غلطی کی اس نے بہت بڑی۔ اس مسئلے میں بھی خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ آپ کی دلیل کیونکہ وہ کام کہ لایا ہے مقتدی اس کام کو امام سے پہلے، وہ کام غیر معتبر ہے، وہ معتبر نہیں ہے۔ تو جب معتبر نہیں ہے تو اب جو اگلا رکوع کا حصہ ہے جو امام کے ساتھ مل کر کر رہا ہے وہ اسی پر بنا، تو بس اسی طرح وہ جو مبنی ہوا ہے اس پر وہ بھی غیر معتبر ہے، لہذا اس کی دوبارہ اٹھ کے امام نہ رکوع ملے آ کے۔ ہم کہتے ہیں کہ پائی گئی ہے مشارکت ایک جز میں، کہ دونوں رکوع میں اکٹھے ہو گئے ہیں، لہذا مشارکت پائی گئی ہے، نماز اس کی ہو گئی ہے۔ مرہ کا یعنی رکوع کیا مقتدی نے امام سے پہلے، پھر رکوع کیا اس کے امام نے، اور یعنی پیچھے چلا گیا، اور پائی گئی مشارکت امام کی مقتدی کے ساتھ، یا پائی گئی مشارکت مقتدی کی امام کے ساتھ جڑا کو فی ہے رکوع میں، تو صحیح ہے پا لینا مقتدی کا اس رکعت کو۔ اندہ ظفر وہ رکعت نہیں ہوئی ہے، رکوع نہیں ملا، ہمارے نزدیک وہ رکعت اس کی ہو گئی ہے۔ فَإِن كَانَ ذَلِكَ، اگرچہ ہے یہ کام مکروہ تحریمی۔ کیوں مکروہ تحریمی؟ باوجہ حدیث کے سونیا فرمایا نہ سبقت کرو تم مجھ سے رکوع کرنے میں، اور نہ سجدہ کرنے میں، اور نہ قیام میں، اور نہ انصراف میں، اخراج مسلم وغیرہ۔ بے انصراف بھی سلام پھیرنا، ان اکمہ میں جو سونے فرمایا ساڑھے تو سبقت، تو جس کام سے منع فرمایا کم از کم اس کام کو کرنا، وہ الٹ کرنا مکروہ تحریمی تو بنے گا جی، کم از کم مکروہ تحریمی بنے گا جی۔ سبقت نہ کرو، اب سبقت نہ کرنا سنت موقدہ ہو گیا، خلاف کرنا مکروہ تحریمی بن گیا، بلکہ سبقت نہ کرنا واجب ہو گیا۔
اچھا جی، فلاحقہ امامہ، مقید کیا اس کے ساتھ کہ امام رکوع میں لاحق ہو جائے، اس لیے کہ اگر اٹھا لیا مقتدی نے، رکوع کر لیا مقتدی نے امام سے پہلے اور اٹھا لیا اپنا سر بھی امام کے رکوع کرنے سے پہلے، تو نہیں جائز یہ بالاتفاق، یا لم یجزئ، نہیں کافی یہ رکعت بالاتفاق، یہ رکعت نہیں ہوئی، یہ بعد میں پڑھنی۔ قولہ غیر معتد بہ، غیر معتد بہ، یہ دلیل ہے امام ظفر کے، یعنی غیر معتبر شرن، یہ مطلب ہوتا ہے یہ غیر معتد بہ ہے، یعنی شرن یہ اے مانا ہوندہ ہے کندہ کنی باری ہوندہ ہے فقہ چ، یعنی یہ کام شرن معتبر نہیں ہے، کم ہے لیکن شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محض بنایا گیا ہے امام تاکہ اقتدا کی جائے اس کی، امام اس لیے بنایا اس کی اقتدا کی جائے، پس جب رکوع کرے تو پس رکوع کرو، لمبی حدیث ہے، اتھے ایک ٹکڑا ذکر کیتا رکوع دا۔ اخرج ابو داود وغیرہ قولہ قلنا، یعنی فی الاستدلال علی مذہبنا، کیڑا کہندی رکوع مل گئے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شرط وہ مشارکت ہے ایک جز میں نماز کے اجزاء سے کسی جز میں، جیسا کہ رکوع کی کسی جز میں، قیام کی کسی جز میں، سجدے کی کسی جز میں اکٹھے ہو گئے تو وہ شے اس کی ہو گئی، اور تحقیق پائی گئی ہے یہ مشارکت۔ مسئلہ اور نہیں لازم، اچھا پہلی جز تو معتبر، ادھا رکوع معتبر نہیں، ادھا پھر معتبر ایک میں ہو گیا، بھئی جو پہلے کیا ہے وہ 4 تسبیحاں دی مقدار سی رکوع، 5 تسبیحاں، انہیں ادھا پہلوں کلیاں کیتا ہے تے ادھے وچ امام رلیا ہے، تو جڑا پہلا ہو تو معتبر نہیں، تے اگلا اس تے مبنی نہیں، ان دا جواب اور تحقیق، اور نہیں لازم آتا جز کے غیر معتبر ہونے سے بسبب عدم مشارکت کے، کہ مشارکت نہیں ہوئی تو یہ جز معتبر نہیں، اس سے لازم نہیں آتا، وچ کی لکھا ہے مشارکت تو بعد اے عدم نو کٹو نا، کٹ لے ہن پھر سنو، اور نہیں لازم آتا جز کہ غیر معتبر ہونے سے بسبب عدم مشارکت کے ایک جز معتبر نہیں لازم آتا ہونا جز آخر کا غیر معتبر، کہ اگر ایک جز معتبر نہیں تو خام خواہش کو دوسری بھی ایک گل لازم آگی سمجھ۔ اور آنے والا مسجد میں ایسی مسجد کہ نماز پڑھی گئی ہے اس میں تطوع کرے فرضوں سے پہلے مگر دیکھے وقت کے وقت، یعنی وہ شخص جو آیا مسجد میں جس میں نماز پڑھی گئی ہے، پس ارادہ کیا یہ کہ نماز یہ کہ پڑھے اپنے فرض منفردن، تو پس کیا لائے سنن کو، تو فرمایا ہمارے بعض مشائخ نے اور ان میں سے امام کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، کیا فرمایا لا
کیونکہ سنت ماہ سنت بنائی گئی ہے، جب ادا کرے فرض کو جماعت کے ساتھ اور بہرحال جماعت کے بغیر پس نہیں۔ اور فرمایا امام حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بندہ کہ فوت ہو گئے اس سے جماعت، پس ارادہ کیا یہ کہ پڑھے، یہ کہ نماز پڑھے اپنے گھر کی مسجد میں، تو ابتدا کرے مکتوبہ کے ساتھ، لیکن اصح یہ ہے کہ لائے سنن کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے سنن پر، پس اگر فوت ہو گیا اس سے جماعت تو کوئی حرج نہیں، سنتے پڑھے، لیکن سنا جی تو ان وسیلہ بناؤ تا بھی بن سکتا ہے، اگرچہ فوت ہوگی لیکن بندے سے، لیکن مسئلہ ادھر جوڑنا اگے اس نو، لیکن جب تنگ ہو گیا وقت تو چھوڑ دے سنتیں اور ادا کرے فرض، واسطے بچنے کے تفویت سے کہ فرض فوت نہ ہو جائے۔ وہ بندہ جس نے اقتدا کی امام راکع کے ساتھ، پس کھڑا رہا حتیٰ کہ اٹھا لیا امام نے اپنا سر، تو نہیں پائی اس نے امام کی رکعت، یعنی یہ رکعت اس کو نہیں ملی، خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ۔ وہ بندہ جس نے رکوع کیا، پہلے چلا گیا رکوع میں، پس مل گیا اس کو، مل گیا لاحق ہو گیا اس کا امام رکوع میں، تو صحیح ہے، یہ نماز ہو گئی ہے، خلاف ہے واسطے امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی دلیل، کیونکہ وہ کام یعنی رکوع کے وہ اجزاء کہ لایا ہے ان کو امام سے پہلے، وہ کہیں وہ ما غیر معتدبے ہیں کی معنی کیتا ہے، شرن وہ غیر معتبر ہے۔ پس اسی طرح وہ جو مبنی ہوگا اس پر، وہ کہ بنا کرے گا بندہ اس کی اس پر، ہم کہتے ہیں پائی گئی ہے مشارکت ایک جز میں جی، ترجمہ باچ کرے جی کہ پڑھوے۔ بسم اللہ الرحمن فورد الترتیب بین الفروض الخمسۃ والوتر فائتا كلها او بعضها، اي ان كان الكل فائتا لا بد من رعایت الترتیب بین الفروض الخمسۃ وكذا بينها وبين الوتر، وكذا ان كان البعض فائتا والبعض وقتيا لا بد من رعایت الترتیب فيقضي الفائتة قبل اداء الوقتية، فلم يجوز فجر من ذكر انه صبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پڑھ جزی فلم یجوز فجر من ذکر انه لم یوتر، هذا تفریع لقوله والوتر، وهذا عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافا لهما بناء على وجوب الوتر عنده۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قضاء الفوائد کا، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔
وسلم بسم اللہ باب قضاء الفوائد، یعنی یہ باب احکام کے بیان میں ہیں، ایسے احکام جو تعلق پکڑنے والے ہیں صلوات فائتہ کی قضاء کے ساتھ نمازیں قضا ہو جائیں تو کس طرح پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگے بھی عرض کی تھی چونکہ ساڑھے بجے صاحب ترتیب ہے ہی کوئی نہیں ہے، اس واسطے ساڑھے نزدیک اس مسئلے دی کوئی اہمیت بھی کوئی نہیں۔ بدبختیاں دی وجہ تو شریعت دی اہمیت ختم ہوندی جا رہی ہے، تو دن بدن دل کالے ہوندے جا رہے ہیں۔ سونے دا فرمان ہے بندہ گناہ کردا ہے دل تے سیاہ نقطہ پیندا ہے، توبہ کرے مٹ جاندا ہے، اگر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ، پھر دوسرا نقطہ، کردیاں کردیاں سارا دل گندا ہو گیا۔ شارحین حدیث نے اس دی وضاحت کیتی ہے کہ دل دے گندے ہونے دی نشانی یہ ہے کہ اس کو اچھی بات بری لگے، بری بات اچھی لگے، اس کو اچھی لگے۔ اب یہ اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، جس کا دل کرتوتوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے نا، اس کو یہ میں بات نہیں سمجھا سکتا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو اور بری بات، جب یہ حدیث ہے کہ شرح میں دیکھ لینا۔ مختلف توجیہیں کی ہیں کہ گناہ میں دل لگے، نیکیوں میں دل اکتائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قضاء الفوائد۔ یہ باب ہے ان احکام کے بیان میں جو تعلق پکڑتے ہیں صلوات فائتہ کی قضاء کے ساتھ۔ یہ جو تعبیر کی ہے قضاء الفوائد، حلبی کبیر سے یہ جملہ چلتا آ رہا ہے کہ فی ھذا تعبیر کہ فائتہ فوت ہو گئی ہے، نہ کہ تعبیر بالمتروکات، یہ رعایتاً للادب ہے اور حسن ظن بالمسلم ہے۔ بائیں طور کے مسلمان نماز چھوڑتا نہیں ہے، مسلمان نماز چھوڑتا نہیں ہے، فرض کی گئی ہے ترتیب فروض خمسہ کے درمیان اور وتر کے درمیان، ان کے درمیان ترتیب کہ فائتن کلہا بعدہا، سارے فوت ہو جائیں، پانچوں نمازیں ایک دن رہ گئی ہیں تو جب پڑھنی ہے تو ترتیب سے پڑھنی ہے، جہاں سے وہ نماز قضا ہوئی ہے نا وہ پہلے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، جب جو جس نمبر پر عشاء آئے گی فرضوں کے بعد وتر۔ شرع یعنی اگر کل فائت ہوں، پانچ ہو گئی ہیں، کیونکہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر تو ترتیب ختم ہو گئی۔ جس مقام پر ہم ہستیاں فائز ہیں، بین الفروض الخمسہ ایک، اور اسی طرح فرضوں کے درمیان اور وتروں کے درمیان بھی ترتیب ہے، اور اسی طرح اگر
یعنی اے وطر فرزاندی جڑے سارے رہ گئے. اور اسی طرح اگر بعض فائتہ ہوں اور بعض وقتیہ، صبح رہ گئی ہے، زور کا وقت آ گیا تو پہلے کیا کرنی، پھر زور پڑھنی. تو ضروری ہے دونوں صورتوں میں ترتیب کی رعایت سے. پس قضا کرے فائتہ کو وقتیہ کے ادا کرنے سے پہلے. بین الفروض الخمسہ، اصل اس میں قول ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. وہ بندہ جو بھول گیا کسی نماز کو اپنی نماز سے، پس نہ یاد آئی اس کو نماز مگر اس حال میں کہ وہ امام کے ساتھ اگلی نماز پڑھ رہا ہے. پس جب سلام پھیرے امام تو چاہیے کہ پڑھے اپنی وہ نماز جو بھول گیا تھا. پھر چاہیے کہ پڑھے اس کے بعد نماز دوسری جو ابھی کس کے ساتھ پڑھی ہے، امام کے ساتھ پڑھی. اخرجہ مالک فی الموطا وروى الدارقطنی والبہقی ھذا الحدیث مرفوع بسند ضعیف. دوسری حدیثیں موجود نے کما بسطنا فی التعلیق الممجد علی موطا محمد. اس حدیث کے ساتھ حجت پکڑی ہے ہمارے اصحاب نے ترتیب کی فرضیت میں وقتیات اور فوائد کے درمیان، اور فوائد کے درمیان ان کا بعض کے ساتھ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور تحقیق روایت کی گئی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فوت ہو گئی. ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، بوجہ آپ کے مشغول اشتغال کے جہاد کے ساتھ وہ کھائی خندق والے دن. پس آپ نے ادا فرمایا ان کو عشاء کے وقت میں، دراں حالے کے سرکار ترتیب دینے والے سے تھے، یا دراں حالے کے وہ نمازیں ترتیب دی گئیں، ظہر، عصر، مغرب. پھر پڑھی عشاء. اخرجہ ترمذی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین نے مشغول کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نمازوں سے خندق والے دن، حتیٰ کہ چلی گئی رات سے، چلا گیا رات سے ماں اتنا حصہ جو اللہ نے چاہا. تو پس آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا حضرت بلال کو، انہوں نے اذان پڑھی، پھر اقامت. پس سرکار نے ظہر پڑھائی. ثم قام فصلی العصر ثم قام فصلی المغرب ثم قام فصلی العشاء. یہ تو ہے ترمذی شریف. اور عند البخاری و مسلم اختصار ہے عصر کی نماز کے فوت کے قصے پر آپ سے، عصر کی نماز فوت ہوئی اور قضا اس کی غروب کے بعد صلاۃ مغرب سے پہلے. فان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق والے دن سب کرنے لگے کفار کو، اور جناب عمر نے کہا کہ قریب ہے، نہیں قریب کے پڑھوں میں عصر، ماں کے تو حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. تو جناب جابر فرماتے ہیں پس اترے ہم بطحان میں، پس پڑھی انہوں نے بعد اس کے کہ سورج غروب ہو گیا، پھر پڑھی مغرب. صحیح بخاری میں
تو ترمذی شریف میں سارا واقعہ بارہا پڑھا ہے آپ نے. پس نہیں جائز فجر اس شخص کی جس کو یاد ہے یہ کہ اس نے وطر نہیں پڑھے. آج اس نے باقی تو نمازیں ساری ترتیب سے آ رہی ہیں, آج عشاء کے وطر اس نے نہیں پڑھے تو صبح ہو گئی ہے, اس کو یاد ہے وطر نہیں پڑھے تو اس کی فجر جائز. یہ تفریح, پہلے وطر پڑھے پھر یہ تفریح ہے. ماتن کے قول او جڑا پڑھے ہے کہ فورزت ترتیب و بین الفروض الخمسۃ والوتر, اور یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ عنہما کے, بنا کرتے ہوئے وطروں کے وجوب پر عندہ ہوں, اس لیے یہ بھی ترتیب میں شامل ہیں. پیچھے گل رہے گی. ابن حمام کے لیے فتح القدیر میں اور ابن نجیم مصری کے لیے جو صاحب بحر الرائق ہیں, بحر الرائق میں نہیں, ابن نجیم جو بحر الرائق کے مصنف ہیں ان کی جو کتاب ہے نا شرح منار, اس کے اندر کلام طویل ہے. علامہ اس پر کے گئے اس کی طرف ہمارے اصحاب کیڑا کہ قضا کی ادائیگی کی شرط سے ہے قبل الاداء, جی ادا من اشتراط اداء القضاء قبل الاداء لصحت الاداء, ادا کی صحت کے لیے ادا سے پہلے قضا کرنی یہ شرط ہے, تب صحیح جو ہے نا ادا جو ادا ہے وہ صحیح ہوگی. جب تک فجر نہیں پڑتا زور نہیں ٹھیک. وہ شخص جو چاہے تو رجوع کرے ان دونوں کتابوں کی طرف. فلم یا جز تفریح ہے ترتیب کے فرض ہونے پر اس حیثیت سے کہ فوت ہو جاتا ہے جواز ترتیب کے فوت ہونے کے. اے قانون, یعنی اگر پڑھی کسی نے فجر کی نماز, یاد کرنے والا ہے اس بات کو کہ اس نے نہیں ادا فرمائے وطر, تو نہیں جائز فجر اس کی, پس قضا کرے وطر اولاً پھر پڑھے فجر. یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے کہ وطر عندہ واجب ہیں اور وہ عملاً فرض کے حکم میں ہیں, وَهُوَ فِي حُکْمِ الْفَرْضِ عَمَلاً, تو پس ہوگی ترتیب وطر کے درمیان اور وطر کے غیر کے درمیان. غیر کون؟ فرائض سے ہوگی ترتیب, جیسا کہ ترتیب بین الفرائض الخمسۃ خلاف اللہما, کیونکہ وطر ان کے نزدیک سنت ہے سنن سے, اور نئی فرض ترتیب فرائض اور سنن کے درمیان, ان میں ترتیب کوئی نہیں. بناءً یعنی بنا کی گئی ہے اس تفریح, بونے یا حاضر تفریح و بنان بے مفعول مطلق بنان, بنا کی گئی ہے یہ تفریح بنا کرنی علی وجوب الوتر عندہ, یا یہ متعلق ہے بقولی ھذا عند ابی حنیفہ, اس کے متعلق بھی کر سکتے ہیں مفہوم. آگے بھائی ہو چاہ باب قضاء الفوائد کا فرض کی گئی ہے ترتیب فروض خمسہ کے درمیان اور وطروں کے درمیان, سارے فائتہ ہوں یا ان کے بعض فائتہ ہوں, یعنی اگر ہیں کل فائتہ تو ضروری ہے ترتیب کی رعایت سے فروض خمسہ کے درمیان اور اسی طرح فروض اور وطر کے درمیان ایک مسئلہ پہلا, اور اسی طرح
اگر بعض فائت ہوں اور بعض وقتیہ تو ضروری ہے ترتیب کی رعایت سے پس قضا کرے فائتہ کو وقتیہ کے ادا کرنے سے پہلے پس نہیں جائز فجر اس شخص کی جس کو یاد ہے یہ بات کہ نہیں وطر پڑھے اس نے. یہ تفریح ہے ماتن کے قول والوطرے کے لیے اور یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف ہے واسطے صاحبین کے بنا کرتے ہوئے وطر کے وجوب پر عندہ ويعيد العشاء والسنة على الوتر من علم أنه صلى العشاء بلا وضوء والمخرجين به يعني تذكر أنه صلى العشاء بلا وضوء والسنة والوتر بوضوء. يعيد العشاء والسنة لأنه لم يصح أداء السنة مع أنها أديت بالوضوء لأنها تبع للفرد. أما الوتر فصلاة مستقلة عنده فصح أداؤه لأن الترتيب وإن كان فرقا بينه وبين العشاء لكنه أدى الوتر بزعم أنه صلى بزعم أنه صلى العشاء بالوضوء فكان ناسيا أن العشاء كان في ذمته فسقط الترتيب وعندهما يقضي الوتر أيضا لأنه سنة عندهما. اور اعادہ کرے عشاء کا 4 فرضوں کا اور اعادہ کرے عشاء کا اور 2 سنتوں کا جو بعد میں ہیں اور نہ اعادہ کرے وطروں کا. کون بندہ؟ وہ بندہ کہ جس کو معلوم ہو گئی یہ بات سب کچھ پڑھ کر بعد میں پتہ چلا کہ پڑھے ہیں اس نے عشاء یعنی فرض بغیر وضو اور 2 سنتیں اور 3 وطر یہ وضو کر کے پڑھے ہیں تو یہ فرضوں کو دہرائے اور سنتوں کو دہرائے تو وطروں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یاد کی اس نے یہ بات یہ پڑھنے تو بعد یاد آئی یہ کہ پڑھی ہے اس نے عشاء بغیر وضو کے. عشاء پڑھ لی سلام پھیریا فرض کیتا ہوا خارج ہو گئی ہن گیا وضو کر کے آ گیا تو انہیں سنتا تے وطر پڑھ لے تے بعد پتہ لگا کہ فرض تو میں بغیر وضو تو پڑھے انج جزی بڑھنی ہے اور سنتیں اور وطر وضو کے ساتھ تاں یہ نبی فرضاں تو بعد وضو کیتا تو اعادہ کرے عشاء کا اور سنتوں کا. کیوں؟ فرض تا پڑھے لیکن سنتا تا وضو کر کے پڑھیاں انہاں دا کیوں اعادہ؟ فرض تا اس واسطے کہ بے وضو جو پتہ لگ گیا اس لیے کہ نئی صحیح سنتوں کی ادائیگی یہ جو سنتے ہیں ان کی باوجود اس بات کے کہ سنتیں ادا کی گئی ہیں وضو کے اس کے باوجود اس لیے کہ سنتیں تابع ہیں فرض کے اے وجہ. اچھا وطر کیوں نہیں لٹانے؟ بہرحال وطر پس صلاۃ مستقلہ ہے عندہ امام صاحب کے نزدیک پس صحیح ہو گئی ہے ادائیگی ان کی. سوال دا جواب اس لیے کہ ترتیب اگرچہ فرض ہے وطروں کے درمیان اور عشاء سے مراد فرض میں نے بھی نہیں پتہ لگتا مجھے کہ اگرچہ فرض ہے ترتیب کس کے درمیان لیکن بندے نے جب ادا کیے وطر اس ضام کے ساتھ کہ اس نے عشاء پڑھی ہے وضو کے ساتھ
ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਤਰ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਮਾਨ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਵੁਜ਼ੂ ਨਾਲ ਪੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ پتہ چلے اس نے. تو پس ہو گیا وہ بھولنے والا اس بات کو کہ شاہ تھی اس کے ذمہ میں. اب اس بات کو تو بھول گیا وہ کہ شاہ میرے، کیونکہ اس نے تو کہا میرا ذمہ فارغ ہو گیا جی. لہٰذا پس ساکت ہو گئی ترتیب. کیا ہو گئی؟ ساکت ہو گئی. نہ یہ اور طرح ہے، وہ شاہ کو بھول گیا ہے تو نماز کو بھول جائے اگلی پڑھ لے تو پھر ترتیب ساکت ہوتی ہے. کہ آگے آ رہی ہیں 3 صورتیں، یہ وہ نسیان ہے. ترتیب ساکت یوں ہوئی ہے، وہ شرح چاہ رہے دھیان کرے. اور عندہما قضا کرے وطر بھی دوبارہ پڑھے، اس لیے کہ وطر سنت ہیں. عندہما والاخرى. اچھا جی، اور قولوا بسنت، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی 2 سنت کی 2 رکعتیں، وہ 2 رکعتیں جو عشاء کے، تو یہ فرض بھی دوبارہ پڑھے گا وضو کر کے، تو سنتوں کو بھی لٹائے گا. اخرین یعنی پڑھی اس نے سنتیں اور وطر کس کے ساتھ؟ او کمیں جی، فرضاں وچ وضو کو نہیں تو ہن کمیں وضو بن گیا؟ بائیں طور کے وضو کیا اس نے فرضوں کے بعد، کوئی سبب بن گیا. سنیں فرضوں کے بعد اس نے قولو یعنی تذکرہ، مراد اس کے ساتھ تذکر ہے وقت عشاء میں، عشاء کے وقت میں اور صبح صادق تک اس کو یاد آ گیا کہ فرض میں نے بے وضو پڑھے. کیوں اگر صبح صادق کے بعد یاد آئی؟ کیونکہ سنتیں نہیں قضا کی جاتی وقت کے بعد، پیچھے تفصیل پڑھ رہے ہو. اسی لیے تو فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے وَيُعِيدُ کہ سنتوں کا کیا کریں گے؟ کیونکہ اعادہ سنیا جب مسئلہ، کیونکہ اعادہ عبارت ہے شے کے ادا کرنے سے مرہ ثانیہ. ایک مرتبہ ادا کی ہے، دوسری مرتبہ ادا کرنے کے پہلے یہ ادائیگی غلط ہو گئی ہے، اس کو اعادہ کہتے ہیں. وقت کے اندر ایک تعریف ہے، اور تعریف کیا علماء نے یہ تو ہوگا نا اعادہ تے ادا کی ہوں، ادا تعریف کیا علماء نے ادا کی بائیں طور کے ادا کرنا واجب کو واجب کے وقت میں، یہ کیا ہے؟ یہ ادا ہے. قضا کیا ہوتی ہے؟ یہ 3 یہ چیزاں، اعادہ، قضا بائیں طور کے کرنا واجب کو واجب کے وقت کے بعد، یہ کیا ہے؟ بعض نے قضا کی اور تعریف کی ہے، وہ تو تھا نا الرفو کے تحت 2 تعریف ہیں. بعض نے کہا ہے کہ کرنا واجب کی مثل کا واجب کے وقت کے، اور یہ مبنی اس کی مثل کا کرنا، یہ مبنی ہے قضا کے وجوب پر، یہ مبنی ہے علی وجوب القضاء بسبب جدید تاند مثل آکھے. اور اول مبنی ہے قضا کے وجوب پر اس سبب کے ساتھ کہ واجب ہے. اچھا جی، اور اعادہ بائیں طور کے کرنا واجب کی مثل کو اس کے اعادہ ہے جی، باوجہ خلل کے، ایسا خلل جو فساد کا، سنتوں میں فساد نہیں آیا ہے. اگر شے فاسد ہوگی تو ہن اعادہ کو نہیں، پہلی ہے ہی کوئی نہیں. اعادہ ہوندا ہے کہ پہلی ہو گئی ہے لیکن فساد دی وجہ تو ایندا اعادہ کرو، سمجھے ہی؟ وہ اعادہ
وہ فرضاں دا اعادہ نہیں، کیونکہ وہ بے وضو نے ہوئے کوئی نہیں. اعادہ ہوندا ہے پہلی ہو گئی ہے جو فساد کا فساد ہو جائے تو پھر اعادہ نہیں ہوتا. بعض نے کہا ہے اعادہ کیا ہے؟ اتیان بمثل الفعل الاول علی صفت الکمال، پہلے فعل کی مثل کرنی، لیکن چاہیے کہ طلب کی جائے تفصیل ان تعریفات کی مع تفریعات اخری تحریر الاصول میں جو ابن حمام کی ہے اور اس کی شروع اور ان کا غیر کتب اصول سے. یہ تحریر ابن اصول کی جس کے حوالے مسلم مثبوت میں آتے ہیں، یہ اصول فقہ میں، تو اس میں کہتے ہیں انہوں نے یہ بڑی تفصیل کی ہے. لِأَنَّهُ او بس سننا تو لِأَنَّهُ یہ علت ہے ماتن کے قول لِأَنَّهُ لم يصح، یہ علت ہے لقولہ لم يصح جی کہ سنتے ہیں اس کی یہ کیا ہے، یعنی نئی صحیح سنتوں کی ادائیگی اگرچہ پڑھا اس نے ان کو، اس لیے کہ سنت تابع ہے فرض کے، اور ادا کی جاتی ہے سنت فرضوں کی ادائیگی کے بعد. پس جب نہ ادا کیے اس نے فرض تو نہ ادا ہوئی سنتیں، پس لازم ہے اعادہ سنتوں کا فرضوں کے، یعنی جب دوبارہ پڑھنے، یا اعادے کا یہ معنی جب دوبارہ پڑھنے. اچھا جی امام صاحب نماز یہ وطر صلاۃ مستقلہ ہیں، یعنی نہیں ہیں تابع کس کے، اس لیے کہ وطر واجبین دہو، اگرچہ ادائیگی وطروں کی مشروط ہے عشاء کی ادائیگی کے ساتھ. تو کو دلیل چل دی بھی جڑی کڑی رہ گئی دس دن فقانا، یعنی بھول گیا وطروں کی ادائیگی کے وقت کس کو ہونا عشاء کا اس کے ذمہ میں، اس وقت تو کی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کے ذمے میں ہے، تو اس بات کو وہ بھول گیا نا کہ میرے ذمے میں عشاء ہے. پس محض یاد آیا اس کو ہونا فرضوں کا وضو کے بعد الوتر، اور قانون آگے آ رہا اور نسیان کے ساتھ ساکت ہو جاتی ہے فرضیت الترتیب، جو ترتیب کا فرض ہونا ہے نا، ترتیب کا، فرضوں کی ترتیب نہیں، خود جو ترتیب فرض ہے یہ نسیان سے وہ اگوں آ رہے ہیں. 3 چیزاں نے 5-6 باری پڑھ چکے ہیں، وقت تنگ ہو گئے، پہلی نماز بھول گئی ہے تے نمازاں 6 ہو گئی. اور اعادہ کرے عشاء کا اور سنتوں کا، نہ کہ وطروں کا، وہ بندہ جو جانے اس بات کو کہ پڑھی ہے اس نے عشاء بلا وضو اور اخرین وضو کے ساتھ، یعنی یاد آئی اس کو یہ بات کہ پڑھی ہے اس نے عشاء بلا وضو اور سنتیں اور وطر وضو کے ساتھ، تو اعادہ کرے عشاء کا اور سنتوں کا، اس لیے کہ نہیں صحیح سنتوں کی ادائیگی باوجود اس بات کے کہ سنتیں ادا کی گئی ہیں وضو کے ساتھ، اس لیے کہ سنتیں تابع ہیں فرض کے، بہرحال وطر پس صلاۃ مستقلہ ہے.
عندہ امام صاحب کے نزدیک، صاحب کے نزدیک بس صحیح ہے بس صحیح ہے ادائیگی اس کی، ادائیگی اس کی، اس لیے کہ ترتیب یہ کہ ترتیب اگرچہ فرض ہے سے فرض ہے فطر اور عشاء کے درمیان، اور عشاء کے لیکن ادا کر لی اس نے وطر آکر کے اس نے ادھر اس ضام کے ساتھ کہ اس نے پڑھ لی عشاء سے پڑھ لی وضو کے ساتھ۔ کے ساتھ اب یہ کیسا ہو گیا؟ پس ہو گیا ہو گیا بھولنے والا اس بات کو کہ عشاء ہے اس کے ذمہ میں، کیونکہ وہ تو سمجھ گیا پڑھ چکے ہیں، اب نماز بھول گئی تو بولنے سے ترتیب ختم ہو جاتی، پس ساکت ہو گئی ترتیب، اور عندہما قضا کرے وطروں کو بھی، اس لیے کہ وطر سنت ہے عندہما